نچتے ہوئے منڈے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں کہ استاد نے بڑی قیمتی گل کی تھی. اتنے دو چیزاں ایک تو اس مرد خدا نے گل کی تھی اور اتنے قدرت نے ایک کمال کیتا. استاد نے نا استاد مولانا عبد الرشید صاحب نے محمد رشید صاحب نے ایک گل کی تھی. انہوں نے کہا یار یہ بڑے پاکیزہ جذبات ہیں, انہوں کوئی سیدھی راہ لانا والا نہیں. یہ بڑے پاکیزہ جذبات ہیں. یہ کم از کم 85 کی گل ہے جی میں تمہیں سنا رہا. استاد صاحب طالب علم کے طور پہ سامنے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا یہ بڑے پاکیزہ جذبات ہیں, انہوں سیدھی راہ لانا والا کوئی نہیں. تے فطرت بیٹھی کو ہس رہی تھی. انہوں نے کہا بابا جی تھوڑے سامنے بندہ بیٹھا ان قریب انہاں جذبات کو سیدھی راہ دے دے گا. اور پھر قوم نے دیکھا کہ ایک شخص نکلیا اور بے پرواہ ہو کے نکلیا اور ویل چیئر کے ہوتے نکلیا. انہیں کہا قوم کدھر دھکے کھا رہے ہو, کدھر نچی جا رہے ہو, کدھر کے پیچھے لگے ہوئے ہو, آؤ میں تمہیں حضور کے دربار کی طرف لے چلا. پھر ساری سمتا تو قوم کا منہ موڑ کے حضور کے دربار وال کر دیتا. اور پھر وہ نعرہ لایا جس نعرے نو بچہ بھی سونے تے ہاتھ بلند کر کے کہندا کہ لبیک اور نہیں صاحب رضوی نہیں, تاجدار ختم نبوت. اسی سارے حضور دے جان نثار ہیں. ساڈے قائد نے سانو حضور دا جان نثار بنایا اور کسی دا بنایا ہی نہیں. اسی واسطے انہوں نے سانو سبق ہی وہ پڑھایا کہ انہیں جانا انہیں مانا تے نال نہ رکھا غیر سے کام. کسی غیر نال ساڈا کام کوئی نہیں. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ باتیں ہیں جی آپ کے ساتھ حضور کی محبت کی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد بن معاذ نے غزوہ بدر میں جاتے ہوئے خوش کیا. میرے آقا و مولا کا خوشی سے چہرہ چمک اٹھا. اب پہلے بھی چمکتا تھا, اس دن مزید چمک اٹھا. جب غلام اپنا اظہار وفا کرے نا میرے آقا و مولا خوش ہوتے ہیں. اور اس پر دو باتیں ہیں کہ غزوہ بدر میں علماء بیٹھے ہیں کہ صحابہ کے پاس 2 گھوڑے تھے اور 8 تلواریں تھیں. تو کون سے وہ گھوڑے تھے جو انہوں نے سمندروں میں ڈالنے تھے اور کون سی وہ تلواریں تھیں جس سے انہوں نے کیسر و کسرا کے ساتھ لڑنا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص جو فاتح ایران ہے, آپ کے دور میں ایک وقت آیا کہ مسلمانوں نے پھر دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بارے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. بڑی قیمتی بات ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کے دور میں جب دریائے دجلہ درمیان میں آیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے دریا میں ڈال دیے. جب سامنے فوجیں کھڑی تھی نا, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یہ انسان نہیں ہو سکتے, دیوان یہ مجنوں آ رہے ہیں. اس پر ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے, وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ گھوڑے سمیت سوار دریاؤں کو کراس کر کے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں, تو وہاں پر ایک رائٹر لکھتا ہے, اس نے کہا سوار جو جذبہ ہوتا ہے نا,
وہ سواریوں میں نہیں ہوتا، سواروں میں ہوتا ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں یہ بابا جی نے ان میں بھرا کیا ہے؟ میں نے کہا بابا جی نے بھرا کچھ نہیں ہے، ہمارے قائد میں جذبہ وہ تھا جو نیچے اتر کے آیا ہے، اور ہر کانٹوں تک جب بھی لبیک کا نعرہ لگتا ہے تو پھٹنے تک آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر کام صاف تھا، آج تک اوپر کام صاف آیا نہیں، جب آیا ہے تو قوم نے قبول کر لیا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ اوپر ہمارے قائد فرماتے تھے پرنالوں سے پانی صاف نیچے آتا ہے، نیچے سے کبھی صاف پانی اوپر نہیں گیا، اگر پرنالے سے پانی صاف آ رہا ہو تو وہ نیچے بھی صاف ہی اترتا ہے۔ تو یہ جذبہ صادق ہو تو نیچے صادق اترتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، قوم اس بات کی گواہ ہے۔ اور دوسری بات، حضرت سعد بن معاذ نے جب میرے آقا مولا کو خوش کیا، پھر غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ کو تیر لگ گیا، آپ کی رگیں اکھل کٹ گئی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا خیمہ مسجد نبی میں لگا دیا، اور میرے آقا و مولا حضرت سعد بن معاذ سے پہلے تو کبھی کبھی پوچھتے تھے نا کہ سعد کیا حال ہے، اب میرے آقا و مولا ہر نماز کے بعد پوچھ رہے ہیں سعد کیا حال ہے، سعد کیا حال ہے، سعد کیا حال ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازر دوا اٹھائے کیوں۔ حضرت سعد بن معاذ تو زبان حال سے یہ کہتے ہوں گے یا رسول اللہ اس درد کا جو مزہ ہے آپ ہر نماز کے بعد پوچھ رہے ہیں، سعد اس درد سے زیادہ اور کیا چاہتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کا رگ عقل کھل گئی، آپ نے دعا مانگی تھی، بڑا لمبا واقعہ ہے، آپ کو علماء سنائیں گے۔ ایک بات میرے آقا و مولا کو خوش کیا تھا، بات آگے بڑھ کر کی تھی، میرے آقا و مولا حضرت سعد بن معاذ کی رگ عقل کھل گئی، حضرت سعد بن معاذ کا خون بہنے لگا۔ میرے آقا و مولا خیمے کے اندر تشریف لائے، دیکھا حضرت سعد بن معاذ کا خون بہ رہا ہے، میرے آقا و مولا نے یہ ہاتھ اٹھایا اور اپنے سر انور پر رکھ دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت سعد بن معاذ کا خون میرے آقا و مولا کی داڑھی مبارک سے بھی نیچے گرا۔ فرماتے ہم ہاتھ پیچھے کرتے، میرے آقا و مولا دوبارہ ہاتھ سر پر رکھ لیتے، ہم ہاتھ پیچھے کرتے اور میرے آقا و مولا دوبارہ ہاتھ سر پر رکھ لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا و مولا فرما رہے تھے جو ہمارے لیے ہم بات بڑھ کر کرے اور ہمیں راضی کرے، ہم اس کا خون بھی اپنے چہرے کے اوپر لے لیتے ہیں۔ یہ ہے ناموس رسالت پر پہرا دینے کی بات، یہ ہے ناموس رسالت پر بات آگے بڑھ کرنے کی بات۔ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی ناموس رسالت لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت دوسری بات، صحابہ کرام نے حضور کی محبت میں بات آگے بڑھ کر کی کہ 8 تلواروں کے ساتھ ہم کیسر و کسرا، یا رسول اللہ آپ حکم دے ہم جنگ چھیڑ دیں گے، یہ بات کر دی۔ میرے اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی کہ انہوں نے حضور کی محبت میں بات آگے بڑھ کر کی ہے۔ ایک وقت آیا کہ کیسر و کسرا کے تمام خزانے مسجد نبی میں جمع ہوئے، یہ حضور کی محبت میں بات آگے بڑھ کے کی، میرے رب کو یہ ادا پسند آ گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب ایران فتح کر کے سارا مال غنیمت حضرت عمر کی بارگاہ میں بھیجا نا اور مسجد نبی میں جمع ہوا تو ساتھ ایک چھوٹا سا خط بھیجا، کہا کہ اے امیر المومنین یہ مال غنیمت میں آپ کو بھیج رہا ہوں، یہ بعض چیزیں ایسے مقامات سے ملی ہیں جہاں اللہ کے علاوہ کسی کو دیکھنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا، لیکن کسی ایک سپاہی نے بھی سوئی جتنی بددیانتی نہیں کی۔ حضرت عمر رونے لگ پڑے، پیچھے مولا کائنات کھڑے تھے، مولا کائنات نے حضرت عمر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا عمر روتا کیوں ہے، جب تو بددیانت نہیں ہے تیری رعایا کس طرح بددیانت ہو سکتی ہے۔ بات کی تھی کہ اوپر سے پانی صاف آتا ہے نیچے سے نہیں، کہتے ہیں جی اوپر تو ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے لیکن نیچے جناب کرپٹ ٹولا ہے۔ میں نے کہا ریاست مدینہ والوں نے کبھی اپنے 12 لاکھ دے کے اپنے پلاٹ ریگولائز نہیں کرائے، ریاست مدینہ والوں نے کبھی جناب بیٹیاں روتی ہوئی چھوڑ کے لاشوں کے پیچھے اپنی سیاست نہیں چمکائی۔ ریاست مدینہ والے تو وہ تھے جب دنیا سے اٹھے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں
कमरे में नुक्कर में लग के रो रही। साहबा ने पूछा, उन्होंने कहा हमारे तो खलीफा बिला फसल चले गए, अमीरुल मोमिनीन चले गए, अफजलुल खल्क बादल अंबिया हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर चले गए, तुम्हें क्या पता बच्चियों, तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा हमें नहीं पता कि आपके कौन चले गए, हमें तो इतना पता है कि हमारी बकरियों का दूध निकालने वाला एक हमारा दूध ही चला गया है। रियासत मदीना पढ़नी है ना, तो उस्ताद साहब फरमाते थे आओ हम आपको बताते हैं रियासत मदीना है क्या। बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। हजरत साद बिन अबी वकास ने ईरान फतह किया। ईरान की फतह में एक बहुत बड़ा वाक़या आया, जिस वाक़े को अल्लामा इकबाल ने कहा कि कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है तू टूटा हुआ तारा। इकबाल कहता है सोच है नौजवान मुस्लिम, वो कौन सा आसमान था जिस आसमान के ऊपर हजरत खालिद बिन वलीद, मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अयूबी, जनाब नीचे चलते आओ तो गाजी इल्मुद्दीन, मुमताज हुसैन कादरी, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, मुफ्ती अब्दुल अजीज नूरी साहब, ये बड़े बड़े लोग चमक रहे हैं, वो कौन सा सितारा है? कहते हैं तू सोच वो कौन सा आसमान है जिसके ऊपर ये सितारे चमक रहे हैं। कहता है कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने कि वो क्या गर्दू था जिसका है तू टूटा हुआ तारा। इकबाल आगे कहता है तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था पाँव में जिसने ताज सरेदारा। इसके पीछे एक बड़ी बड़ी हकीकत है ताज सरेदारा, जो ये इकबाल ने शेर कहा है ना। हजरत साद बिन अबी वकास ने जब ईरान फतह करने के लिए लश्कर आगे भेजा, लश्कर जब लड़ने के लिए तैयार हुआ तो आपको पता है पहले पुराने जमानों में लश्कर में मुकाबला होता था, मुबाजरत जिसको कहते हैं, जिसको आज के दौर में 1 to 1 मुकाबला कहते हैं। एक सिपाही उधर से निकलता था और एक सिपाही इधर से निकलता था। एक मुसलमान मुजाहिद इधर से निकला, उधर से उनका दारा बादशाह, किसरा बादशाह जो था, उसने दारा का ताज सर पे रखा हुआ वो निकल आया। मुसलमान मुजाहिद ने उसको ज़ेर कर दिया, उसकी माल गनीमत साहब ज़ाहिर है उसी का होता था। रात पड़ी, जंग फतह हो गई, किसरा के महल में संगे मरमर लगा हुआ था, वहां पे मुसलमानों ने माल गनीमत जमा कर दिया। 2 मुसलमान फौजी उस रात पहरा दे रहे हैं, वो सुनते हैं एक आवाज कि फर्श पर कोई चीज घिसकने की आवाज आ रही है, फर्श पर कोई चीज घिसक रही है। घिसकती हुई वो आके माले गनीमत के साथ लग गई। सिपाही एकदम चौकन्ने हुए। उन्होंने कहा कौन? उन्होंने कहा जी अल्लाह का बंदा। उन्होंने कहा जी क्या काम है? उन्होंने कहा सुबह दारा बादशाह के साथ मेरी लड़ाई हुई थी, उसका ताज मेरी गनीमत में आ गया था, वो ताज माले गनीमत में जमा करवाने हैं। और किस हाल में जमा करवाने हैं कि ताज को रखा फर्श पर और ठोकर लगाई और सीधा जाके माले गनीमत में लग गया। तो इकबाल ने कहा तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था पाँव में जिसने ताज सरेदारा। अगली बात बड़ी मजेदार है जो हमारे कायद हमें बता कर गए हैं। वो बात क्या है कि मुसलमान मुजाहिदों ने कहा कि ए मुजाहिद, ए अल्लाह के बंदे, अपना नाम तो बता, तू है कौन, तू कौन है? उसने कहा जिसके लिए मैंने ये काम किया ना वो मेरा नाम जानता है। यही बात हमने अपने कायद में देखी कि जब एक वक्त आया आप सीढ़ियों से घसीट कर पुलिस ऑफिसर नीचे ला रहा था ना, तो आप मुस्कुराने लग पड़े। मैं उस वाक़े का चश्मदीद गवाह हूं, आप मुस्कुराने लग पड़े। उसने कहा मौलवी साहब आप मुस्कुराते क्यों, हंस क्यों रहे हो? आपने फरमाया जिन मालिकों के लिए मैं काम करता हूं ना वो मुझे देख रहे हैं, और जिनके लिए तू मुझे घसीट रहा है ना वो तुझे नहीं देख रहा है। ये वो लाइन थी कि दारा का ताज पांव के साथ ठोकर लगा के वापस करने वाला मुजाहिद, रात के अंधेरे में नाम पूछा जा रहा है। उसने कहा जिसके लिए मैं काम करता हूं वो मेरा नाम जानता है। और इधर बाबा जी कह रहे हैं जिनके लिए मैं घसीटा जा रहा हूं वो मुझे देख रहे हैं। बस ये यकीन था और ये इखलास था जिसने उम्मत के दोबारा बड़े बड़े मामलात को सीधा किया, बड़े बड़े मामलात को सीधा किया। जब लोग ये कहते थे कि जनाब लोगों ने हदीसें बनाकर झूठी नाउज़ुबिल्लाह हदीसें कि जनाब वो माई कूड़ा फेंकती थी, वो जनाब ये करती थी, वो माई कूड़ा फेंकती थी, मेरे आका मौला उसका पता लेने चले गए। तो लोगों ने, हमने स्कूल की किताबों में भी यही हदीसें पढ़ ली और ये झूठी बातें पढ़ ली। लेकिन बाबा जी आगे आए, फरमाया तू कहता है हुजूर के ऊपर वो कूड़ा फेंकती थी, मैं तुझे बताता हूं कौन मेरे आका मौला के ऊपर जुर्रत कर सकता है। उन्होंने कहा या मेरे आका मौला सुलह हुदैबिया के मौका पर बैठे हैं, सामने उर्वा बिन मसूद बैठे हैं जो अभी मुसलमान नहीं हुए, वो खुशामद के तौर पर मेरे आका मौला की दाढ़ी को बार बार हाथ लगा रहे हैं, लेकिन पीछे उर्वा बिन मसूद खड़े हैं। सबके हजरत सामने बैठे हैं मुगीरा बिन शोबा, हजरत मुगीरा बिन शोबा सच्चे भतीजे पीछे खड़े हैं और सामने उर्वा बिन मसूद बैठा है, वो बार बार हुजूर की दाढ़ी को हाथ लगा रहा है। तो पीछे से भतीजे ने क्या कहा कि आप बार बार लगाते रहे,
اور خوشامد کے لیے انہوں نے کہا اخر یدکان لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک. فرمایا اے چاچے اگرچہ تو خوشامد کے لیے میرے آقا و مولا کی داڑھی کو بار بار ہاتھ لگا رہا ہے، اگر یہ ہاتھ دوبارہ بڑھا نا تو کٹا ہوا واپس آئے گا. ایمانداری کی بات آخری. حضرت امام مالک کے پاس ایک عورت آئی. اس نے مسئلہ پوچھا کہ امام صاحب میں سوت کاٹتی ہوں. آپ کو پتا ہے نا پرانے زمانے میں ہماری مائیاں سوت کاٹتی تھیں چرخے پہ. انہوں نے کہا حضرت میں سوت کاٹتی ہوں، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. آپ نے فرمایا کون سا مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی اپنا دیا جلا کر اپنے پیسے خرچ کر میں دیا جلاتی ہوں اور چھت پر بیٹھ کر رات کو میں سوت کاٹتی ہوں. اس دوران بادشاہ کی سواری میری اس گلی سے گزرتی ہے اور ان کے آگے مشعلیں بلند ہوئی ہوتی ہیں اور اس کی روشنی اور میری روشنی دیے کی مل جاتی ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کی مشعلوں کی روشنی میرے دیے کی روشنی کے اوپر حاوی آ جاتی ہے. اس دوران جو میں سوت کاٹتی ہوں میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں میں اپنی مسند سے ہل گیا کہ یہ مسئلہ پوچھنے والا کون ہے. بابا جی استاد صاحب فرماتے تھے جب حلال کی اتنی تمیز کی جائے نا پھر گودوں میں محمد بن قاسم پیدا ہوتے ہیں، پھر صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں. بس یہ استاد صاحب کا آخری پیغام ہے ہماری امت کی بیٹیوں کے نام. فرماتے تھے کہ تو بڑی پاک باز ہے اور تیری کوکھ میں اور تیری گود میں کوئی محمد بن قاسم آنے والا ہے. تو غیروں کا کلچر نہ اپنا، تو غیروں کی طرف نہ دیکھ، تو ٹی وی ڈراموں والوں کو نہ دیکھ. تیری گود میں انقریب صلاح الدین ایوبی آنے والا ہے، تیری گود میں انقریب محمد بن سلطان محمود غزنوی آنے والا ہے. تو ان غیروں کی طرف نہ دیکھ. ان مائی صاحبہ نے جب حضرت امام مالک سے پوچھا انہوں نے کہا جناب یہ جو سوت میں کاٹتی ہوں اس دوران یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ انہیں امام صاحب نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں بشر حافی کی بہن ہوں. آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے حلال ہو سکتا ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے. آپ کے گھر سے دین آ رہا ہے. بس میں دین والوں سے اتنا کہوں گا کہ آپ دین کے وارث ہیں، آپ سارے دین کے وارث ہیں. آپ کے اعمال کو اور آپ کے کردار اور میرے کردار کو دیکھ کر قوم نے سیدھا ہونا ہے. ایک کردار دیکھا ہے قوم نے خادم حسین رضوی کا، پھڑک رہی ہے ابھی تک. اگر ہم سارے اس لائن میں کھڑے ہو جائیں تو صبح نظام مصطفیٰ تک کرا جائے گا. لیکن میں ایک بات کر لوں کنارے کنارے چلنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اگر عزتیں چاہتے ہو حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. میری دستبستہ گزارش ہے آپ آگے لگے، ہم پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. کوئی کسی قسم کی لیڈری کا کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں. لیکن بات یہ ہے کنارے کنارے چلنے سے بات کوئی نہیں. استاد صاحب فرماتے تھے میں نے تاریخ پڑھی ہے 1857 میں جنہوں نے ان علماء کی مخالفت کی نا جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد فرض کیا اور جنہوں نے جنگ آزادی کی جد و جہد کی. فرمایا میں نے تاریخ پڑھی ہے ان کو بھی لٹکا دیا گیا تھا ساتھ میں کہ تم جو مرضی کہو تمہارا حلیہ بتاتا ہے تم دین والے ہو، تمہاری گفتار اور کردار بتاتا ہے تم دین والے ہو. ہمیں تم سے خطرہ ہے. بابا جی آپ لوگوں سے ان کو خطرہ ہے. آپ کنارے کنارے چلیں یا درمیان میں آ جائیں. اگر حضور کی ناموس پر اور عزت پر پہرا دینا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اور میرا اور آنے والی نسلوں کا مستقبل ٹھیک ہو جائے اور اس ملک پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کی طرف لے کر چلیں تو حضور کے دین کے ساتھ چلیں. اور وہ دین اگر بابا جی فرماتے تھے اگر ہم غلط راہ پر ہیں تو ہمیں بتائیں، اگر ہم ٹھیک راہ پر ہیں تو پھر ہمارے ساتھ چلیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت کے لاکھوں سلام وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں اس گھڑی کی سعادت کے لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت یا الہی صدر